فتنہ دجال کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ فتنہ دجال ہمیں لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کب دجال آئے گا، وہ ظاہر ہوگا، وہ ایک انسان جب یعنی وہ دجال نے آنا ہے، ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہے، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دجال آ چکا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اپنا ہی کوئی بنا رہا ہے کہ دجال کی طرح ہم نے تو نہیں دیکھا۔ دیکھیں یہ میں اپنی ساری جو یہ ویڈیوز ہوتی ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، اس میں ڈیٹیل میں سمجھاتا رہا ہوں اور بار بار اس پہ ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ دیکھیں دجال یہ بائیفرکیشن نہیں ہے کہ کوئی آپ کہہ دیں کہ نہیں دجال کوئی پرسن نہیں ہے، وہ کوئی سسٹم ہے، یا آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں سسٹم نہیں ہے پرسن ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بائیفرکیشن نہیں ہے، یہ ایکچوئل میں دونوں چیزیں ہیں، یہ کمبینیشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا جو پہلا دن ہوگا یومن کا سنہ، پہلا دن ایک سال کی طرح ہوگا، یومن کا شہر، دوسرا دن ایک مہینے کی طرح ہوگا، یومن کل جمعہ، تیسرا دن جو ہوگا ایک ہفتے کی طرح ہوگا، وسائر و ایام ہی کو، باقی دن اس کے جو ہوں گے وہ تم لوگوں کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے جو یہ طویل دن ہوں گے اس میں نماز وغیرہ کیسے پڑھنی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ یعنی اس طرح نہیں پڑھنی کہ جیسے سال میں 5 ہی پڑھیں، بلکہ تم اپنے وقت کا اندازہ لگا کے اس کو پڑھ لیا کرو گے، یعنی کہ وہ دن اسی طرح گزر رہے ہوں گے، یعنی جب نماز اسی طرح دن 5 پڑھنی ہے تو دن اسی طرح گزر رہے ہوں گے، لیکن وہ پہلا جو دجال کا دن ہوگا وہ ایک سال کی طرح ایسے ہوگا۔ بیسیکلی it will be an era that would contain many days، تو many years actually۔ تو دجال کا پہلا دن جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے واللہ عالم، یعنی اس میں یہی سمجھ میں آئی ہے کہ پہلا دن جو ہے تاج برطانیہ کی جو دنیا کے اوپر حکومت تھی، طاغوت کی ایک اتنی عظیم اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقتیں دی تھی، جس کو چاہتے تھے بھوکا رکھتے تھے، جو ان کی بات مانتا تھا انہیں خزانے دیتے تھے، زمینیں دیتے تھے، کیا کیا دیتے تھے، اور ان کو بادشاہ بناتے تھے، اور جو ان کی بات نہیں مانتا تھا ان کو توپوں میں ڈال کر چلا دیتے تھے، ان کو محتاج ہو جاتے تھے وہ لوگ، اور جو بھی تکلیفیں آپ کو ساری پتہ ہیں۔ تو یہ پہلا دن ہو سکتا ہے اس کا تاج برطانیہ کا۔ دوسرا دن جو امریکہ نے دنیا میں بدماشی مچائی ہوئی ہے، یہ فتنہ دجال کا وہ دوسرا دن ہے جو ٹیکنالوجی کی فارم میں۔ دیکھیں آپ اپنے بیڈ روم میں سو رہے ہیں اور آپ کا اسمارٹ فون ٹریک کر رہا ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ براؤز کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ براؤز کر ہی فون پہ رہے ہیں تو ہر چیز ٹریک ہو رہی ہے، لیکن ایون دین اگر آپ نے فون سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، آپ کوئی ٹاپک آپس میں ڈسکس کریں، وائس فون کے مائکرو فون آف کر دیں، ہر چیز کر دیں، لیکن آپ فون کھولیں گے تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ ایڈ نظر آئے گا۔ وہ آپ کی ایکٹیویٹی آؤٹ آف بیونڈ یوزیج آف ڈیوائسز بھی یوز کر رہے ہیں۔ میں نے تو کبھی کبھی یہ بھی محسوس کیا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں جسٹ سوچیں 1-2 دفعہ اور آپ اسمارٹ فون کھولیں تو آپ کو اس چیز کا ایڈ نظر آ جائے گا۔ تو ہاؤ ڈیٹیلڈ دا سرویلنس کوڈ بی۔ تو یہ کیا ہے، اتنے اختیار تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیے، تو یہ خود نعوذ باللہ خدائی دعوے ہیں نا۔ آپ کی پسند ناپسند ہر چیز کا ٹیکنالوجی کو پتہ ہے، اور یہ کہاں سے آپ کو یہ کہاں سے ٹریک ہو رہا ہے، سارا ایک سینٹرل لوکیشن سے ہو رہا ہے، اس کو ٹریک کیا جا رہا ہے، لوگوں کو فالو کیا جا رہا ہے، آپ اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتے، آپ کے اوپینینز کو افیکٹ کیا جا رہا ہے، آپ کے ایمان کو افیکٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک فتنہ ایسا ہوگا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا، اور یہ جو بھی آج کل فتنے ہیں ٹک ٹاک کا ہو، پب جی کو، آپ کو پتہ ہے ابھی لاہور میں کیا واقعہ ہو پب جی کی وجہ سے، یہ ہر گھر میں داخل ہو چکے۔ تو یہ دجال کا دوسرا دن موسٹ سرٹینلی ہے۔ تو تیسرا دن جو پہلا ہو گیا پیکس برٹینیکا تاج برطانیہ کا، دوسرا ہوگا پیکس امریکانا امریکہ کی دنیا کے اوپر بدماشی، تیسرا دن جو ہے وہ پیکس جدائکا جو یہودی دنیا کے اوپر سازشیں اب انہوں نے سٹارٹ کر دی، امریکہ کی بدماشی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ 3 دن ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فتنہ دجال میں پہلے ہی رہ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت میں سورۃ الکہف
کا جو پیغام ہے، جو اسٹریٹجک اس کے اندر بتایا گیا ہے فلسفی کہ اس کو کیسے بچنا ہے فتنے سے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یعنی کہ فتنے میں پڑنے کے بجائے، لڑنے کے بجائے، لوگوں سے بحث مباحثہ کرنے کے بجائے، لوگوں کے اوپر آرگیومنٹ ون کرنے کے بجائے، حکومتوں کے خلاف اللہ معاف کرے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس کس طرح سے خارجی گروپس بنے ہوئے ہیں، وہ عام میرے آپ جیسے ہی بھائی ہیں جو بھائی تھے، یعنی کہ جب وہ خارجی ہو گیا تو وہ تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. قرآن میں حدیث میں ہے کہ وہ ہوا کلاب النار، کہ وہ تو جہنم کے کتے ہیں. تو وہ ہم میرے آپ میں سے ہی ہوتے ہیں کہ جو اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی مخالفت اور اصلاح کی کوشش میں کرتے کرتے کہاں پہنچ جاتے ہیں کہ حدیث شریف کے اس جو ہے وہ سخت ترین جو وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کے اوپر پورے اتر جاتے ہیں کہ ہوا کلاب النار. تو آج کے دور میں کرنا یہ ہے کہ فتنے سے خود بھی بچنا ہے، اور جہاں تک آپ کا وہ ہے اہل خانہ ہے، آپ کا جو انفلوئنس ہے، ان کو بھی بتانا ہے کہ بچنا ہے، انوالو نہیں ہونا، روکنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بینکنگ کا نظام ہے، ایک سودی نظام ہے، پیپر کرنسی ہے، دجالیت اور جھوٹ کی مطلب ایک سسٹمز ہیں، ہر چیز فراڈ ہے. ان سے بچنے کی کوشش کرنی جس حد تک آپ بچ سکیں، اور سورۃ الکہف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد ایک کتے سے ایسے کی کہ اس نے ان کے ساتھ وفا کی. پھر اللہ نے اپنا ایسا معجزہ ان کے پر ظاہر کیا کہ دنیا کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ فرمائے گا.